ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، 106 آیات کا ہم کل ترجمہ مکمل کر چکے ہیں اور 107 نمبر آیات سورہ توبہ کی ہم آغاز کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے قبیلہ خزرج میں ایک شخص تھا، ابو عامر. یہ عیسائیت اختیار کر چکا تھا اور راہب بن چکا تھا، گویا کہ ایک درویش کی صورت اس نے اختیار کی ہوئی تھی. لیکن اصل حال یہ تھا کہ پکی دکانداری تھی جو درویشی کی شکل میں اس کی چل رہی تھی. اس کے جو ظاہری تقوی اور زہد تھا اس کا پورے مدینہ میں چرچا تھا اور ایک خاصا اثر وہ رکھتا تھا بہت سے لوگوں پر. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کی بدقسمتی کے ایمان نہیں لایا بلکہ الٹا مخالفت میں چل پڑا اور پھر آخر دم تک شدید مخالف رہا. غزوہ بدر تک تو ان لوگوں کو امید رہی کہ شاید قریش مکہ کے ہاتھوں مسلمانوں کو شکست ہو جائے، لیکن بدر کی فتح کے بعد اب ان کا جو حسد وہ پھوٹا پڑ رہا تھا ان کے عمل سے. ایک کعب بن اشرف جو کہ بنی نذیر کا سردار تھا اور دوسرے یہ ابو عامر راہب، یہ مدینہ میں رہا 2 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں. لیکن اس کے بعد یہ وہاں سے نکل گیا، پہلے مکہ گیا، ان لوگوں کو بھڑکاتا رہا. غزوہ خندق کے موقع پر بھی جو بہت لشکر اکٹھے ہو کر کے آئے تھے اس میں بھی اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا، لیکن اس میں بھی مسلمانوں کو زک نہیں پہنچی اور نتیجہ یہ ہوا کہ فتح مکہ بھی ہو گئی. تو فتح مکہ کے بعد اسے برداشت نہیں ہوا، یہ جزیرہ نمایاں عرب چھوڑ گیا اور شام میں جا کر کے آباد ہو گیا. اور وہاں جا کر کے اس نے قیصر روم، کیونکہ اکثر شام آتا رہتا تھا، اس کے ساتھ بھی تعلقات بنائے اور اسی کی وجہ سے قیصر روم جو تھا وہ تیاری کر رہا تھا عرب پہ، خصوصی طور پر مدینہ کی بستی پر حملہ کرنے کی. اس صورتحال میں اس شخص نے مدینہ کے منافقین سے مل کے یہ ایک پروگرام بنایا، کیونکہ جو مدینہ کے منافقین تھے اور اس کے درمیان ایک سلسلہ جو تھا وہ سازشوں کا وہ چل رہا تھا اور باہمی تعلق بڑا گہرا تھا. اب ذرائع ابلاغ کوئی آج طرح کے تو تھے نہیں، لہٰذا کس طرح سے پیغام رسانی ہو، کس طرح پیغام پہنچے، کس طرح ایک دوسرے سے ملاقات ہو، اور لوگ جو ادھر ادھر سے جاسوس آتے جاتے تھے ان کے رہنے کا بھی کوئی ٹھکانہ ہونا چاہیے. لہٰذا انہوں نے پروگرام بنایا کہ ایک مسجد بنائی جائے اور اس مذہبی بھیس میں یہ جاسوسی کا ایک اڈہ بنانے کا گویا کہ پروگرام بنا، جس سے دعوت دین کو نقصان پہنچایا جا سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام بنانے کی کوشش کی جائے. وہاں سے جو ایلچی آئے وہ اطمینان سے وہاں ٹھہر سکیں مسلمانوں کے بھیس میں، اور پیغام رسانی بھی آسانی سے ہوتی رہے
اور وہیں بیٹھ کے پھر اسکیمیں بھی پاس ہوتی رہیں کہ آئندہ کا لاہ عمل کیا اختیار کرنا ہے۔ یہ صورتحال تھی اس مسجد کی، انہوں نے وہ تعمیر کی، اور ظاہر ہے کہ وہ آج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ محلے محلے میں مسجد ہے۔ مدینہ میں 2 ہی مسجدیں تھیں، ایک مسجد نبوی شریف اور مسجد قباء جو کہ مضافات میں تھی۔ اس کے علاوہ تیسری مسجد کی کوئی ضرورت تھی نہیں۔ اب اس کے لیے جو دلیل بنائی گئی کہ سخت موسم میں، سردی کے موسم میں بوڑھے لوگوں کے لیے آنا جانا، معذوروں کے لیے آنا جانا مسجد نبوی میں وہ ممکن نہیں، قریب نہیں ہے، مسجد قباء سے بھی تھوڑا سا فاصلہ ہے، لہٰذا ان لوگوں کی سہولت کے لیے مسجد ہم نے بنائی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ آپ تشریف لا کر کے نماز ادا کر کے گویا کہ اس کا افتتاح، آج کے الفاظ میں ہم کہیں تو اس کا گویا کہ افتتاح بھی کر دیجئے، تاکہ اس پہ پردہ ایسا پڑ جائے کہ اس کے بھیس میں پھر جو چاہے مرضی وہاں کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں نماز پڑھ چکے، تو مسجد پہ تو پھر ایک یوں سمجھیے کہ پارسائی کی مہر لگ گئی۔ لیکن تبوک جانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اجتناب کرتے رہے، اور آپ نے فرما دیا کہ مہم سے واپس آ کے پھر دیکھیں گے کیا کرنا۔ رستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، چنانچہ آپ نے چند اشخاص کو بھیجا کہ جا کر اس مسجد کو مسمار کر دیا جائے، اور آپ کے مدینہ داخل ہونے سے پہلے یہ مسجد جو ہے وہ مسمار کر دی گئی۔ اب اس کا یہ تذکرہ ہے جو اس مقام پر ہو رہا ہے۔ اس کے یہ سیرت میں، تاریخ سیرت میں مسجد زرار کے نام سے وہ مسجد جو کہ ضرر رسانی کے لیے بنائی گئی تھی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، مقصد کیا تھا؟ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کی بجائے وہاں کفر کریں، اور تفریقا بین المؤمنین، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کریں۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور یہ لوگ جو ہیں اس سے پہلے بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکے ہیں، یعنی خاص طور پر یہ ابو عامر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ پہلے بھی ایسے سازشوں کے جال جو ہے بن چکا ہے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ ضرور آپ کے پاس آئیں گے قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہمارا ارادہ تو خیر اور بھلائی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جبکہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز اس عمارت میں کھڑے مت ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو پہلے روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس بات کی مستحق ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔ اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ فیہ رجال، وہاں وہ لوگ آباد ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو انتہائی پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور یقیناً اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو قباء کی بستی میں لوگ آباد تھے، عام طور پر ایک طریقے سے طہارت ہوتی تھی، یا ڈھیلے سے طہارت کی جاتی تھی یا پانی سے طہارت کی جاتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو دگنا جو ہے وہ دونوں طریقوں کو بیک وقت استعمال کرتے تھے، یعنی پہلے ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے تاکہ طہارت ہو جائے، اور اس کے بعد پانی سے بھی طہارت کرتے تھے تاکہ کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ اس لیے ان کی طہارت کی خاص طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تعریف بھی فرمائی، اور یہ خود بھی اس بات پر جو ہے یہ ذکر جو آیا اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس فعل کو پسند کیا۔ افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان خیر، پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کی رضا اور خیر کے طلب پر رکھی، یا امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک ایسی کھائی پر اٹھائی جو اسے لے کر کے جہنم کی آگ میں گرنے والی ہے۔ یہ جرف کا لفظ جو آتا ہے ہمارے ہاں یہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، خصوصاً اب جب برسات آئے گی تو آپ دیکھیں گے بہت سے دریاؤں کے مقام پر یا کچی نہروں کے مقام پر بعض پانی اس طرح گزرتا ہے کہ وہ کنارے پہ کٹاؤ کر دیتا ہے۔ کنارہ جب کٹتا ہے تو بعض اوقات اوپر کی تہہ موجود رہتی ہے، نیچے سے زمین خالی ہو جاتی ہے۔ اب اس پہ کوئی
غفلت میں کوئی شے تعمیر کر دی جائے یا بوجھ ڈال دیا جائے تو ظاہر وہ لے کر اسے نہر میں گر جائے گی، یا وہ جس جھیل پہ بنائی گئی ہو کسی شے پہ بھی اگر وہ کٹاؤ ہو چکا ہو۔ تو یہاں مراد ہے کہ ایک ایسی کھائی جس پہ وہ عمارت بنائی جا رہی ہے، یعنی کہ اس میں نہ تقویٰ ہے، نہ خیر ہے، نہ بھلائی ہے، وہ ایسی ککر ہے گویا کہ جس کے اندر خلا ہے بے ایمانی کا، وہ لے کر کے انہیں جہنم میں گرنے والی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو کبھی سیدھا رستہ نہیں دکھاتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو ہے، اب اسے ہم عمارت کہہ سکتے ہیں، حقیقت میں یہ ان کی منافقت کی طرف خطاب ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ یہ منافقت جو ہے، جو انہوں نے جس کا رویہ اختیار کیا ہے، یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ ہی بنا رہے گا۔ الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائے، یعنی موت ہی ان کو آ جائے۔ واللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بغیر بدلے خرید لیے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، چنانچہ وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون ویقتلون، لڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ جان حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اسی کی امانت ہے، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ دی ہوئی شے بھی اسی کی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اہل ایمان سے یہ خرید لی ہے، پرچیز کر لی ہے۔ جو چیز خرید لی جاتی ہے وہ خریدنے والی کی ملکیت بن جاتی ہے، وہ اسے جیسے چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک تو سودا ادھار ہے، جنت کے بدلے اللہ نے خریدی ہے، اور جنت ملے گی مرنے کے بعد، دوسری دنیا میں جا کر کے، اس موت سے دوچار ہونے کے بعد، دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے بعد۔ تو سودا جو ہے وہ نقد نہیں ہے، ادھار کا ہے، لہٰذا یہ کامل ایمان ہی کے ساتھ بھگتایا جا سکتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ ہے جس نے یہ وعدہ کیا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی ایسے کریڈٹ کے معاملے میں سودا ہو تو انسان سوچتا ہے اس کے لیے کچھ ضمانت ہونی چاہیے، کوئی شیورٹی ہونی چاہیے کہ مجھے پیمنٹ واپس آ جائے گی اگر کوئی چیز جو ہے ادھار بیچ رہا ہے۔ یہاں اللہ نے جان خریدنے کے بعد رکھی اسی شخص کے پاس ہے، وہ جی بھی رہا ہے، اس سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے کہ جب بھی مطلوب ہوگا میرا حکم آئے گا، تمہیں میدان میں نکلنا ہوگا۔ قیمت جو ہے اللہ نے چکا دی، وعدہ کر لیا کہ یہ آخرت میں تمہیں جنت ملے گی، اور ضمانت کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا وعدہ، وعدن علیہ، یہ اس کی طرف سے وعدہ ہے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے، حقا، پکا وعدہ، فی التورات والانجیل وفی القرآن، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، والقرآن، اور قرآن میں بھی۔ یعنی پہلے بھی جو اہل ایمان تورات کو ماننے والے تھے انہیں بھی یہ ہدایت کی گئی تھی، انجیل میں بھی ہدایت کی گئی تھی، اور قرآن میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنل و مؤکد کر دیا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، تو کون ہے جو اللہ سے بڑھ کے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ فاستبشروا، تو اس بات پر خوشیاں مناؤ کہ اتنا بڑا سودا تمہارے ساتھ، اتنے منافع والا، جسے جنت پکی ہو گئی، وہ تم نے طے کیا، ببائعکم کم الذی بایعتم، اس اپنے سودے پر جو تم نے اللہ سے چکایا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے حقیقت میں بہت بڑی کامیابی۔ یہ جو لوگ یہ سودا چکاتے ہیں، ان کی کچھ صفات پھر آگے بیان کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں کیا کیا صفات ہوتی ہیں؟ التائبون، پہلی صفت ہے بار بار توبہ کرنے والے۔ یہ توبہ یتوبو ہے، واپس رجوع کرنا یا پلٹنا۔ انسان جب کوئی خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، اس کے دامن رحمت سے دور چلا جاتا ہے۔ توبہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ واپس اللہ کی طرف لوٹا، شرمندہ ہوا، اپنے گناہ سے معافی مانگی، اور یہ توبہ علاج جو ہے، یہ جو ہے وہ توبہ کرنے والے کے لیے، اور توبہ اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آتا ہے کہ اللہ مہربان ہو گیا پھر اس پر، اللہ بھی واپس نظر کرم کر لی، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ بھی تواب ہے اور رحیم ہے، کہ وہ بھی پھر مومن کی طرف جو توبہ کرتا ہے اس کی طرف پلٹ آتا ہے۔ تو التائبون جو ہیں وہ بار بار پلٹنے والے،
مومن کیا کام یہ ہے کہ وہ اسے اپنی نیکی پہ کوئی غرہ یا کوئی فخر نہیں ہوتا، وہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے کہ زندگی میں نہ جانے کس مرحلے پر اس سے کیا خطا ہو چکی ہو، لہٰذا اس کا کام یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے استغفار کرتا رہے۔ تو مومن کی شان بیان کی گئی، التائبون اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اور العابدون اس کی بندگی بجانے والے، بندگی بجا لانے والے، عبادت کرنے والے، الحامدون اور اس کی تعریف کے گن گانے والے۔ اللہ پروردگار ہے، ہمارے ہاں تو مثال مشہور ہے نا، جس کا کھاؤ اسی کے گن گاؤ۔ نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر نہ شکر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ایک سانس بھی سکھ کا آئے تو ہمیں اللہ کا گہری سانس کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ یہ سانس بھی سکھ کے ساتھ آیا، ورنہ نہ جانے دنیا میں کتنی تکالیف ہیں جن سے انسان دوچار رہتا ہے روزمرہ کی زندگی میں۔ اور ہم اپنے اگر دائرے میں اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس کے نیچے کتنے ایسے لوگ اور آبادی موجود ہے جو اس سے کم درجے میں زندگی گزار رہی ہے۔ اس لیے اس حوالے سے ہمیں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ اوپر والوں کو دیکھیں گے تو وہ گردن میں جو ہے وہ شکم آئے گا، وہ پریشانی ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ یہ دیکھے انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ کتنی کی ہیں، اس پہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ حامدون جو ہے یہ شکر بھی ہے، اللہ کی ثنا کرنا بھی ہے، اللہ کی تعریف کرنا بھی ہے۔ اور الصائحون الراکعون الساجدون بھی آ رہی ہیں کہ اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے۔ ایک ہے دنیا داری کے لیے گھومنا پھرنا، لذت کے لیے، عیش کے لیے، نگاہ بازی کے لیے، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کی زمین پہ گھومو، اس کی تخلیق کے شاہکار کو دیکھ کر اپنے ایمان میں گہرائی پیدا کرو۔ انسان کے سامنے جب انسان اس روئے زمین پر گھومتا پھرتا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلے، اللہ کے رستے میں نکلے، خیر کا ارادہ کر کے نکلے، عبرت حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ یہ دنیا ان اقوام کے نشانات سے بھری ہوئی ہے جن پہ اللہ کے عذاب آئے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نشانات ہائے عبرت چھوڑے تاکہ دوسرے دیکھیں اور اسے عبرت حاصل کریں اور صحیح رخ پہ اپنی زندگی جو ہے وہ استوار کر لیں۔ تو وہ لوگ جو با مقصد اس روئے زمین پر گھومنے پھرنے والے ہیں اور جھکنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنے والے، العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور وہ جو کہ نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے۔ یہ فریضہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا یہ تو امت کی بنیادی ڈیوٹی ہے۔ چنانچہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت بنائے گئے ہو لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے، تاکہ انہیں نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ یہ بنیادی ڈیوٹی ہے، مقصد حیات ہے ہر مسلمان کا، ہر مومن کا جو اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو۔ والحافظون لحدود اللہ، اور وہ مومن جو کہ اللہ سے جو ہے وہ اللہ کی حدود کا حفاظت کرنے والے ہیں۔ وبشر المؤمنین، تو ایسے اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اب یہ ایک بہت بڑی ہدایت ہے اور آج کل بھی اسے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایسا شخص جو کفر پہ ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کی دعا مانگنے سے بھی منع فرما دیا، بڑا کیٹیگوریکلی انداز سے صریحاً منع کر دیا گیا۔ وَقَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، نبی اور ان کو جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، یہ ہرگز زیبا نہیں دیتا ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے وہ ان کے قرابت داری کیوں نہ ہو، رشتہ داری کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لہم، جبکہ ان پر یہ واضح ہو چکا انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ تو جہنم میں جانے والے ہیں، انہوں نے کفر پہ زندگی گزاری ہے۔
وما کانا استغفار ابراہیم علیہ ابی، اب ایک شک پیدا ہو سکتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خود رفع کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں بھی چند ایک مقام پر یہ الفاظ آگے ہم پڑھیں گے کہ جب گھر سے نکلے تو اس وقت بھی، اور اس کے بعد بھی کچھ مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی بخشش کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روک دیا۔ جب روک دیے گئے اور واضح ہو گئے کہ یہ اللہ کا باغی ہے تو پھر انہوں نے بھی اس سے توبہ کر لی، اور پھر وہ استغفار اس کے حق میں، اپنے باپ کے حق میں نہیں۔ تو یہاں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ وما کانا استغفار و ابراہیم علیہ ابی ہی، ابراہیم کی جو دعا تھی مغفرت کی اپنے باپ کے حق میں، الا موعدۃ وعدہا ایاہ، وہ اس لیے تھی کہ اس نے جو اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا گھر سے نکلتے ہوئے، فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب اس پہ کھل گیا کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو وہ اس سے بیزار ہو گیا، اس سے بری ذمہ ہو گیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، حق یہ ہے کہ ابراہیم تو بہت ہی رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار انسان تھا۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذا ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ وہ صاف صاف نہ بتا دے کہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ واضح کر دیتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کس شے پہ عمل کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا، پھر بھی اگر کوئی اس پہ اڑ جاتا ہے اور وہ رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ پھر ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، ورنہ پھر اللہ اسے ہدایت دیے رکھتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اور بے شک اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، یحیی و یمیت، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور جان لو کہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو اس سے تمہیں بچا سکے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کان یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مہاجرین و انصار کو بھی جنہوں نے بہت ہی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اب جو حالات تھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تبوک کے موقع پر کس قسم کی صورتحال، یہاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ معافی کا آیا ہے کہ انہیں بھی اللہ نے تاب اللہ، ان کی معافی بھی قبول کر لی۔ یہ اس طرف اشارہ ہے جب لوگ منافقین آتے تھے اور وہ اجازت مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ اجازت دے دیتے تھے کہ اچھا بھی کوئی بہانہ انہوں نے کیا کہ جاؤ بھائی اگر نہیں جانا چاہتے۔ صحابہ نے بھی کچھ اس وقت جو ہے وہ اپنا اشکال پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ آتے ہیں اور فوراً چلے جاتے ہیں ہمارے پاس سے، آپ اجازت دے دیتے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اگر کوئی ان میں خیر ہوگی تو اللہ انہیں واپس تمہارے ساتھ لا ملائے گا، اور اگر ان میں کوئی خیر نہیں، ہمارے حق میں یہ برائی ہیں گندگی ہیں، تو شکر کرو کہ ان سے ہماری جان چھوٹ گئی، یہ گندگی ہم سے خود ہی علیحدہ ہو کر کے چلی گئی۔ تو یہ موقف بھی اپنی جگہ پر تھا، لیکن اللہ نے اس وقت یہ سامنے ہدایت رکھی تھی، آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی؟ انہوں نے جانا تو پھر بھی نہیں تھا، لیکن یہ کھل جاتا ان کا نفاق کہ یہ منافق ہیں، یہ بہانہ تراشی کر کے پیچھے رہ جانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پھر جب سب کی معافی کا اعلان آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر فرمایا کہ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے نہایت عسرت اور تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، جبکہ اللہ نے تو انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ کا معاملہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله